سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، اس وقت ہم دروس اللغت العربیہ کے بک 3 کا لیسن نمبر 24 انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس میں آج جو مزید فی کا نیا فعل ہے وہ ہے افعل۔ یہ یعنی فعلہ سے، میں اگر ایک بار پھر دہرا دوں تو ہم نے فارم 2 کا فعل بنایا تھا فعل، یہ باب تفعیل تھا نا۔ پھر فارم 3 کا فعل تھا فعل باب مفعلہ سے، پھر فارم 4 تھا افعل باب افعال سے، پھر فارم 5 کا فعل تھا تفعل باب تفاعل سے، پھر فارم 6 تھا تفاعل باب تفاعل سے، پھر ہم نے باب 7 پڑھا تھا فارم 7 سے انفعل، انفعل باب انفعال سے، پھر ہم نے فارم 8 پڑھی افتعال سے باب افتعال سے۔ فارم 9 پڑھنے لگے۔ اب فارم 9 میں ہم کرتے کیا ہیں؟ فعلہ ہے، اس سے پہلے ایک حمزہ لاتے ہیں کسرہ کے ساتھ، فا کلمہ کو سکون دیتے ہیں، عین کلمہ کو ڈبل کر دیتے ہیں، اور لام کلمہ اسی طریقے سے آتا ہے، تو یہ فارم بن جاتی ہے افعل۔ ہاں، لام کلمہ کو شد دیتے ہیں افعل۔ اور یہ جو ہے فعل نارملی ڈیفیکٹس اور کلرز کو شو کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مثلا احمرہ ہے نا، سرخ رنگ، احمرہ سے احمرہ، سرخ کرنا، سرخ رنگ دے دینا اس کو۔ احمرہ سے مضارع بنے گا یحمرو، یحمرو، اس سے مصدر بنتا ہے احمرارن، سرخ رنگ احمرار۔ اسم فاعل بنے گا محمرن۔ اسودہ سے اسود، یسود، اسوداد، جی افعلال، افعلال، اس کا جو مصدر ہے وہ افعلال کے وزن پر بنتا ہے۔ اور اس میں ایک فارم اس کی اسی میں ایک اور بنتی ہے، آپ اس کو کہنے کہ یہ جو ہے یہ آپ کی
9A فارم ہے. این کلمہ کے بعد ایک حمزہ اور بڑھا دیں تو یہ 9B بن جائے گی. یہ اسی طرح شد کے ساتھ ہی رہے گا. یعنی گویا افعل اور افعال یہ دو فارم بنتی ہیں اس 9 کے اندر نا. احمر سے احمار، it becomes red. احمار یحمارو، اس سے جو مصدر بنے گا وہ بنے گا احمرارن. احمرارن ہاں احمرارن. افعلال اس پیٹرن پر. اس سے اسم فاعل بنے گا محمرارن. محمارن یہ اسم الفاعل بنے گا. لیکن ایک ذہن میں رہے کہ اشتدہ جو ہے اشتدہ یہاں سے نہیں ہے. دیکھنے میں آپ کو لگے گا اشتدہ افعل سیم پیٹرن پر، لیکن یہ تو بیسیکلی شدہ سے ہے. شدہ سے اشتدہ بنا تو یہ افتعال سے بیسیکلی. اس سے مصدر بنے گا اشتدادن. اشتدادن جو ہے افتعال سے، تو یہ یعنی یہ ان میں سے کسی سے نہیں ہے، نہ اس سے نہ اس سے. یہ بالکل الگ سے فعل ہے. 9A میں اس میں مصدر بنے گا، یہ مصدر اس کا بن دے دی یہ 9B بن جائے گا. یعنی دو فعل اس سے بنتے ہیں اس طرح سے، اور یہ دونوں فعل ڈیفیکٹس اینڈ کلرس کے لیے یوز ہوتے ہیں. رآ یرا فعل ہے ماضی کا سمپل اور مضارع کا. رآ یرا جو ہے یہ دو معنی میں یوز ہوتا ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں رآ البصریۃ، اور ایک کو کہتے ہیں رآ القلبیۃ. آنکھ سے دیکھنا اور اس آنکھ سے دیکھنا، یعنی یہ خیال کرنے کے معنی میں ہے، یہ دیکھنے کے معنی میں. اس کو ایک مفعول بھی چاہیے ہوتا ہے، جبکہ رآ القلبیہ جو ہے اس کو مفعول بھی دو چاہیے ہوتے ہیں. یہ دو مفعول بھی کے ساتھ آتا ہے، جو کہ اصلہ مبتدا خبر ہوتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں رأیت ابراہیم، تو یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول بھی ہے نا. تو یہ کون سا فعل ہے؟ را کون سا ہے؟ یہ را البصریت ہے. آئی سو ابراہیم، تو کافی تھا آپ کو ایک مفعول بھی سے آپ کو گزارا ہو گیا. یہ را البصریہ ہے. آپ کہتے ہیں ارا
ابراہیم عالمن. تو اصل میں جملہ کیا تھا؟ اصل جملہ تھا ابراہیم عالمن. ابراہیم مبتدا ہے، عالمن خبر ہے. رآ یرا سے ارا فعل ماضی مضارع، فاعل ہے انا. میں سمجھتا ہوں، کیا سمجھتے ہیں؟ ابراہیم کو عالم. تو مفعول بہ نمبر 1، مفعول بہ نمبر 2. تو یہ رآ یرا کون سا ہے؟ یہ القلبیہ تو ہے. آئی کنسیڈر ابراہیم ایز عالم. قرآن مجید میں اس کو یوز کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. ان ہم اسم و ان ہے. یہ جملہ فعلیہ خبر و ان ہے. یرون مضارع، واو فاعل، ہو مفعول بہ نمبر 1، بعیدن مفعول بہ نمبر 2. تو یہ یرو کون سا یرو تھا؟ پھر القلبیہ. یقیناً وہ سمجھتے ہیں اس کو، قیامت کو، دور. نراہ، نرا میں فاعل ہے اب نحن، اور یہ بھی القلبیہ ہے نا. یہ مفعول بہ نمبر 1. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو اس کو کل کی کہانی بھی نہیں سمجھتے ہیں. صبح شام والی کہانی ہے، ختم کہانی ہے. یہ تو کہانی کو دیر کی دور کی ہے ہی نہیں ہے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. تو یہ رآ یرا جو ہے نمبر 1 البصریہ کے طور پر آتا ہے، نمبر 2 یہ القلبیہ کے طور پر آتا ہے. پہچان دونوں کیا ہے؟ بصریہ ہوگا تو 1 مفعول بہ ہوگا، قلبیہ ہوگا تو 2 مفعول بہ آئیں گے. نمبر 3 ہے جی عصا. عصا جو ہے یہ بھی من اخوات کانا ہے. اور یہ بھی لعلہ کی طرح ہوپ اور فیئر دونوں معنی دیتا ہے. کبھی یہ ہوپ کے لیے آ رہا ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں لعلک بخیر، تو کیا مطلب ہے لعلک بخیر؟ یہ ہوپ ہے، امید ہے کہ وہ خیریت سے ہوگا. لعلہ یرسب، اندیشہ ہے کہ وہ فیل ہو گیا ہوگا، تو یہ اندیشے کے معنی میں ہے. اسی طرح عصا جو ہے یہ دونوں معنوں میں آتا ہے. مثلا کہیں آتا ہے عصا اللہ، فرق کیا ہے؟ عصا اللہ ان یتوب علیہم. عصا اللہ ان یتوب علیہم. اللہ اسم عصا ہے. المصدر المؤول فی محل نصب خبر و عصا ہے. اور اس میں یہ نوٹ کرنا کہ اس کی خبر ہمیشہ المصدر المؤول ہوگی. یہاں المصدر المؤول ہمیشہ خبر بن کر آئے گا. عصا ان
تکرہو شیئا وہو خیر لکم، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ یہاں پہ اسم و عصا ہوا ہے، یہ تو خبر ہے نا اس کی، ان تکرہو یہ خبر و عصا ہے، اسم و عصا ہوا، شیئن اس کا مفعول بھی ہے، اس کا فاعل ہے یہ، اور یہ اس کا مفعول بھی ہے، ہوا مبتدا خیر، یہ اور یہ واو کون سے؟ یہ واو الحال ہے، یہ جملہ اسمیہ، یہ جملۃ الحال ہے، سیم یہ جملہ ہے، یہ اس کی خبر ہے، ہوا اسم و عصا ہے، یہ اس کا مفعول بھی ہے، یہ واو الحال ہے، یہ مبتدا، یہ اس کی خبر، اور یہ جملہ اسمیہ، یہ جملۃ الحال ہے۔ لیکن ایک بار یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ عصا جو ہے کانا تو فعل ناقص ہے نا، عصا فعل تام کے طور پر بھی آتا ہے، اور فعل ناقص کے طور پر بھی آتا ہے، دونوں طرح سے آتا ہے یہ۔ اجوفت ہے لیکن فعل تو ناقص ہے نا، نہیں ناقص یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کے آخر میں یا آ رہا ہے یا کیا رہا ہے، یہ ناقص اس معنی میں ہے کہ اس کو ہمیشہ اسم اور خبر چاہیے، اس کا فاعل اور مفعول بھی نہیں ہوگا، یہ اس معنی میں۔ جب یہ فعل ناقص ہوتا ہے تو یہ سچویشن ہوتی ہے اس کی، یعنی فعل ناقص میں مبتدا خبر اور یہ اسم و عصا بن رہا ہوتا ہے، اور یہ خبر و عصا بن رہی ہوتی ہے، لیکن خبر و عصا ان پلس فعل مضارع منصوب ہوتا ہے، یعنی خبر و عصا المصدر المؤول ہوتا ہے۔ عسى اللہ ان یعفو عنہم، عسى اللہ ان یعفو عنہم، یہ ہوپ کے معنی میں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے گا، تو اللہ اسم و عصا، اور یہ المصدر المؤول یہ خبر و عصا ہے، اور جب یہ فعل و تام آتا ہے تو اس صورت میں عصا کے فوراً بعد المصدر المؤول آ جاتا ہے، اور فاعل جو ہے یوں کہہ لیں پلس، یہ اس کے بعد آئے گا، یعنی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اسم و عصا پہلے آیا، المصدر المؤول بعد میں آیا، یہ فعل ناقص کی پہچان ہے۔ فعل تام کی پہچان کیونکہ عصا کے فوراً بعد پہلے المصدر المؤول آئے گا، پھر فاعل آئے گا اس میں، مثلا عسى ان یہدینی ربی، یہ جو ربی ہے یہ بیسیکلی ربو پلس یا متکلم ہے، تو عسا اب یہاں پہ فعل تام ہے، یہ ربو فاعل ہے اس کا، پلس مضاف اور یہ مضاف ہے،
یہ اب اس کے مفعول بہ کے طور پر آ رہا ہے. فائل مینشن ہوگا لیکن اب وہ آئے گا مصدر المول کے بعد. عصا نمبر 1 من اخوات کانا. پھر یہ ہوپ اور فیئر دونوں معنوں میں آتا ہے، یعنی گویا کہ یہ لعل والی صورتحال میں آتا ہے. ٹھیک. نمبر 2 اس میں یہ کہ خبر اس کی ہمیشہ المصدر المؤول آتی ہے. یہ تام کے طور پر بھی آتا ہے، ناقص کے طور پر. جب یہ ناقص آتا ہے تو من اخوات کانا ہوتا ہے. جب یہ تام کے طور پر آتا ہے تو عصا کے بعد پہلے المصدر آتا ہے پھر فاعل آتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ عصا کے حوالے سے چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے. نیکسٹ ہے جی بعد ما دخل المدرس. بعد ما دخل المدرس کا مطلب ہے آفٹر دا ٹیچر انٹرڈ، ٹیچر کے داخل ہونے کے بعد. یہ جو ما پلس فعل، یہ مصدر کے متبادل آتے ہیں. ما اور فعل جو ہے یہ مصدر کے بعد کے متبادل تھے. یعنی یہ جملہ سے میں یوں تھا بعد دخول المدرس. میں نے کہا کہ یہ جو ما پلس فعل ہے یہ بیسیکلی مصدر کی جگہ پر آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو ما ہے اس ما کو کہتے ہیں ما المصدریت. اس ما کے بعد جو فعل یوز ہوتا ہے دیٹ میں بھی ماضی میں بھی مضارع، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں ماضی آئے ہوئے، یہاں میں نے مضارع کا فعل لکھا سأریک المجلۃ بعد ما یخرج المدرس. اب یہ جملہ سمجھ کیا تھا؟ یہاں تک تو اسی طرح تھا. یہ تھا بعد خروج المدرس. تو ما یخرج کی جگہ پہ کیا ہے؟ مصدر خروج. ما دخل کی جگہ پہ کیا ہے؟ دخول، مصدر آیا. تو یہ جو ما آتا ہے یہ ما المصدریہ کہلاتا ہے. اس کے بعد آنے والا فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے، مضارع بھی ہو سکتا ہے. لہم عذاب شدید، قرآن بھی تو کہا لہم عذاب شدید بما نسوا. کیوں ہے ان کے لیے یہ عذاب؟ یوم الحساب. اور کہیں کا فذوق العذاب. بما کنتم تکفرون. لہم عذاب شدید. لہم آپ کی یہاں پہ خبر ہے، یہ مبتدا ہے، یہ اس کی نعت ہے. ان کے لیے ہے دردناک عذاب. کیوں؟ بما جار مجرور، لیکن یہ ما کون سا ہے؟
المصدریہ، اس کے بعد فعل آ رہا ہے، نسیہ ینسا، نسیہ نسیا نسو، یہ فاعل ہے اس میں، گویا کہ یہ ما پلس فعل ماضی، یہ ما پلس فعل ماضی، یہ المصدر کی جگہ پہ یوز ہوا نا، یوم الحساب ہے، اس لیے کہ فذوقوا العذاب، چکھو اب عذاب کا مزہ، بما کنتم، ما پلس کنتم، یہ ما المصدری ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ اما جب آتا ہے کسی جملے میں تو خبر جو ہے فا کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ جب میں گفتگو شروع کرتا ہوں تو میں عام طور پر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو فا کے ساتھ آتا ہے اعوذ باللہ نا۔ اخی یدرس بالجامعۃ، اخی یدرس بالجامعۃ اما انا فادرس سے بالمدرسۃ، فی المدرسۃ، کیوں؟ کیونکہ اما آیا تھا۔ لیکن کئی قرآن میں ہوتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ دیکھیے اما تو آ رہا ہے، اما الذین اسودت وجوہہم، پس وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، یہ محذوف ہے، اور یہ فا اب آ گیا یہاں پہ، خبر گویا کہ محذوف ہے اس کی نا، جہاں فا آپ کو نظر نہ آئے وہاں سمجھنے کہ فا خبر کے ساتھ ہے اور خبر محذوف ہے۔ ایسا جملہ کیا تھا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَيُقَالُ لَهُمْ، ان سے کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم تھے جو ایمان کے بعد پھر کافر ہو گئے تھے؟ تو یہ خبر محذوف ہے یہاں پر۔